جی نام محمد حماد بن محمد صادق، تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، درجہ اولیہ سے جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہوں، اصلی تعلیم BA تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن سلیمان بن سورۃ رضی اللہ عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب نغزوهم ولا يغزوننا۔ اگلی روایت۔ وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سورة رضي الله عنه وعنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلي الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه۔ بات چل رہی ہے غزوہ خندق کی، غزوۃ الاحزاب کی۔ تو جب یہ احزاب یعنی سارے کے سارے قبائل نا امید ہو کے واپس چلے گئے تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو اس روایت میں آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احزاب والے دن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ یعنی انہوں نے 2 کوششیں کر لی ہیں غزوہ احد میں، اس میں وہ آئے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور یہ غزوۃ الاحزاب اور اس میں 20 دن تک وہ محاصرہ کرتے رہے لیکن ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب آئندہ وہ کبھی ہمارے اوپر حملہ کرنے نہیں آئیں گے بلکہ ہم ہی ان پر حملہ کرنے جائیں گے۔ چنانچہ اسی کے 3 سال کے بعد فتح مکہ ہوئی اور آپ تشریف لے گئے اور آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ اگلی روایت بھی یہی ہے کہ میں نے سلیمان ابن سورۃ رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب احزاب کو نکال دیا گیا، جب قبائل کو حملہ آور قبائل کو کا اجلا کر دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، یہاں جلا وطن کرنے سے مراد ہے دور کر دیا گیا، اور وہ ناکام ہو کے واپس چلے گئے، تو آپ نے یہ جملہ فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ نحن نسیر الیہم، اب ہم ان کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے جو کوششیں کرنی تھی کر لیں، ناکام ہوئے، اب ہماری باری ہے، ہم جا کر حملہ کریں گے۔ جی۔ وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس۔ وبه قال حدثنا المكي الإبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى نبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانا فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ اب جب مسلمانوں نے خندق کھودنی شروع کی، کافر مسلسل قریب آ رہے تھے، اطلاع آ رہی تھی کہ کافر قریب پہنچ گئے ہیں اور خندق ہر حال میں مکمل کرنی تھی اپنی اور گھر والوں، عورتوں اور بچوں کی جان کی حفاظت کے لیے۔ تو ایسے موقع پر آپ کی نمازیں بھی قضا ہو گئیں۔
ایک دن آپ کی نماز قضا ہو گئی عصر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے، مسلسل کام میں لگے رہے، موقع نہیں تھا، تو عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد یعنی مغرب کے بعد آپ نے عصر مغرب دونوں اکٹھی ادا کی. یہ تو ایک دن کی بات ہے. اور دوسرے دن کی روایت وہ ہے جو کتاب الصلاۃ میں آپ پڑھ کر آئے ہیں مشکات کے اندر، اور دوسری جگہوں میں بھی آ جائے گی کہ آپ کی 4 نمازیں اکٹھی قضا ہو گئیں، ظہر، عصر، مغرب، اور عشاء تو قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس کو راوی گئے نے 4 نمازیں فقضاہن مرتبۃ، اور آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ ادا کیا. چنانچہ عشاء کے وقت میں سب سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی. تو یہ جو ہے فقضاہن مرتبۃ، یہ تو وہ روایت ہے جو مشکات میں گزری ہے، بشرطے کہ آپ نے پڑھی ہو اور سمجھی ہو. لیکن یہاں یہ ہے کہ عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، تو ایک دن عصر کی نماز قضا ہوئی اور ایک دن 4 نمازیں قضا ہو گئیں. معلوم اگر ہنگامی حالت ہے، کوئی پریشانی ہے اور معاملہ جان بچانے کا ہے، تو ایسی صورت میں اگر فرض نماز توڑنی پڑے یا فرض نماز کو قضا کرنا پڑے تو اس کی گنجائش ہے. اور فارسی کا مقولہ ہے کہ اگر بینم کے نابینا ہو چاہ است، اگر خاموش بنشینم گناہ است. اگر میں دیکھوں کہ سامنے کنواں ہے اور ایک بچہ یا کوئی آدمی اس کنویں میں گر رہا ہے، اب اگر میں خاموش بیٹھا رہوں گا، نماز نہیں توڑوں گا، گناہ است، تو یہ گناہ ہے. دوسرے کی جان بچانا یہ ضروری ہے. ایک آدمی جو ہے سخت زخمی حالت میں ہے، ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس وقت فوری آپریشن کرنا ہے ورنہ مر جائے گا یہ، اور ادھر نماز کا وقت ہے، تو اگر وہ نماز نہ پڑھ سکے مجبوری میں اور اسی کے آپریشن میں مصروف رہے اور بعد میں 2 نمازیں اکٹھی قضا کر لے، پڑھ لے، بالکل جائز ہے اور انہی روایات سے ثابت ہے. اسی لیے فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کے جاننا بھی بہت ضروری ہے. روایت نقل کی کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خندق والے دن آئے جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا، اور آ کر کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے ہماری فرض نمازی قضا ہو گئی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہیں قریب تھا کہ میں نماز پڑھ سکوں، یہاں تک کہ سورج غروب ہی ہو گیا. آپ نے فرمایا وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا. یہ شاید میں ایک حدیث چھوڑ گیا ہے نا، اچھا چلو پچھلی حدیث لے لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبیدہ سلمانی تابعی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے غافل کر دیا. شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. اور یہ صریح ہے اس بارے میں کہ صلاۃ الوسطی سے مراد کیا ہے، عصر کی نماز ہے، ورنہ آپ نے بحث پڑھ لی ہوگی کہ جناب بڑا اختلاف ہے، کیونکہ کوئی سی بھی نماز لی جائے وہ وسطی ہی بنتی ہے. جب بھی آپ 5 میں سے کوئی ایک لیں گے، 2 ادھر ہو جائیں گی، 2 ادھر ہو جائیں گی. تو ہر نماز کے بارے میں صلاۃ الوسطی کا قول اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ صلاۃ الوسطی سے عصر کی نماز مراد ہے. آپ نے یہاں بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا. اگلی وہ روایت ہے کہ عمر فاروق نے آ کر عرض کیا کہ ما کدت ان اصلی حتی کادت الشمس ان تغرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا واللہ ما صلیتها. اللہ کی قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی. آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، میری بھی نماز قضا ہو گئی ہے. اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترے بطحان وادی میں، اور آپ نے نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، اور پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا. اور اس سے معلوم ہوا کہ وہاں جہاں خندق کھودی جا رہی تھی پانی بھی نہیں تھا، اور پانی کچھ فاصلے پر تھا، تو جانا تھا وضو کرنے کے لیے. تو پھر آپ بطحان تشریف لے گئے جہاں پانی موجود تھا. آپ نے وہاں عصر کی نماز پڑھی، ثم صلی بعدها المغرب، پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی 6 نمازوں سے کم ہو تو اس پر ترتیب واجب ہے. فقضاہن مرتبۃ،
آپ نے جو نمازیں قضا کی ہمیشہ ترتیب سے قضا کی، اس لیے صاحب ترتیب کے لیے قضا نمازوں کے اندر ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بقبر القوم فقال الزبير رضي الله عنه أنا ثم قال من يأتينا بقبر القوم فقال الزبير رضي الله عنه أنا ثم قال من يأتينا بقبر القوم فقال الزبير رضي الله عنه أنا قال ان لكل نبي حواريا وان حواري الزبير. آپ نے خندق والے دن مشرکین مکہ کا حال جاننے کے لیے تو جس آدمی کو بھیجا تھا خطرناک مہم پر، وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے بھیجا تھا مشرکین مکہ کے لشکر کے اندر یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. لیکن یہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا قریظہ کی طرف دیکھ کے آؤ کہ ان کے کیا حالات ہیں اور کیا تیاریاں ہیں ان کی. تو روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب والے دن فرمایا کون ہے جو قوم کی خبر لے کر آئے. تو یہاں قوم سے مراد مشرکین مکہ نہیں ہے بلکہ بنو قریظہ ہیں، جیسے کہ دوسری روایات سے ثابت ہے. تو زبیر ابن العوام نے عرض کیا آپ کے پھوپھی داد بھائی دے کہ میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا کون ہے جو قوم کی خبر لائے؟ زبیر نے کہا میں. پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو قوم کی خبر لے کر آئے؟ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں، اور میرے مددگار زبیر ہیں. حواری اصل میں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو، اور وہ ظاہراً بھی پاک صاف تھے، باطناً بھی پاک صاف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے کپڑے بھی پاک کیا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے پیشہ اختیار کر لیا تھا دھوبی ہونے کا، تاکہ لوگوں کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. تو یہ جو صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو ان کا ظاہر بھی پاک تھا، باطن بھی پاک تھا، اور ان کا کام بھی دوسروں کے کپڑوں کو پاک کرنا تھا، تو صاف کرنا تھا. تو ان کا لقب پڑ گیا حواری، اور حور کہتے ہیں سفیدی کو اور گورے ہونے کو. تو پھر بعد میں حواری بولا جاتا ہے، اور مراد کیا ہوتا ہے؟ مددگار. اس قال للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، قرآن مجید میں بھی آتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں. مددگار سے مراد ہے خاص مددگار، ورنہ تو سارے صحابہ آپ کے مددگار تھے، لیکن یہاں تخصیص مراد ہے کہ بعض خصوصی مددگار ہوتے ہیں، اور میرے خصوصی مددگار زبیر ہیں. اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں جو بالکل شروع میں مسلمان ہوئے اور ہمیشہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، زبیر ابن العوام، طلحہ ابن عبید اللہ، سعد ابن ابی وقاص، یہ سب حضرات، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن زید، اور ابو عبیدہ ابن الجراح. تو یہ عشرہ مبشرہ ہیں، سابقین فی الاسلام ہیں، شروع سے اسلام کی خدمت کرتے رہے، کبھی ان حضرات نے اسلام کی مخالفت میں حصہ نہیں لیا، اسی لیے ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے اور ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جندا ونصر عبده وغلب الأحزاب وعدا فلا شيء بعده. جب آپ غزوۃ الاحزاب سے، غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس پلٹے تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ کلمات تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اعز جندہ، اللہ نے اپنے لشکر کو عزت عطا کی، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی، وغلب الاحزاب وحدہ، اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہی تمام
قبائل کے اوپر غالب آ گیا، ہمیں لڑنا بھی نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ سب مغلوب ہو کے واپس چلے گئے. وغلب الاحزاب وحدہ، اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہی تمام قبائل کے اوپر غالب آ گیا. فلا شیء بعدہ، اللہ کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعنهم يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل پر جو حملہ آور تھے بد دعا کی اور کہا کہ اے اللہ جو کتابوں کو نازل کرنے والا ہے، جلدی سے حساب لینے والا ہے، ان تمام لشکروں کو شکست دے دے. اے اللہ ان کو شکست دے دے اور ہلا کے رکھ دے. چنانچہ ہل کے رہ گئے، حرف ہوا سے ہی ہل گئے. نصرت بالصبا، ٹھنڈی ہوائی ایسی چلی اسی سے ہل گئے اور ناکام ان کو واپس جانا پڑا. جی. اگر آدمی مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں پریشان ہو، مگر یعنی طبعی طور پر اور عقلی طور پر پرسکون رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد فرمائیں گے، اور سکینت کا معاملہ کرے، پریشانی کی کوشش کرے کہ پریشانی کا اظہار نہ ہو اور پرسکون رہنے کی کوشش کرے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو بالحج والعمرة يبدأ فيكبر 3 مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وعدہ. آپ جب جہاد سے یا حج سے یا عمرے سے یا کسی بھی سفر سے واپس آتے تو قریب پہنچ کر واپسی کے سفر میں 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر یہ کلمات پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، ہم لوٹ رہے ہیں، توبہ کرنے والے. آبا یعوبو لوٹنا، آئبون ہم لوٹنے والے ہیں، تائبون اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، عابدون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، ساجدون ہم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں. لربنا حامدون، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، اپنے رب ہی کی تمام تعریفیں بیان کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام لشکروں کو شکست دے دی. اس لیے آپ گھر واپس جاؤ تو اپنے گاؤں اپنے علاقے میں جاتے وقت یہ پڑھنا چاہیے آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. چلو جی. باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. باب مرجع النبی، یہ باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا احزاب سے. احزاب سے مراد خندق، یعنی جب قبائل چلے گئے تو آپ خندق سے واپس پلٹے. لیکن آپ جا تو رہے تھے مدینہ، لیکن جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں مدینہ نہیں جانا، بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے. تو وہ مخرج ہی الی بنی قریظہ، اور آپ کا نکلنا بنو قریظہ کی طرف، ومحاصرتہ ایاہم، اور آپ کا جا کر ان کا محاصرہ کرنا. تو آپ واپس پلٹے اور مدینہ جانے کے بجائے آپ نے صحابہ کو حکم دیا ہرگز کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، تیزی سے جاؤ، اور عصر بھی راستے میں مت پڑھنا، وہیں جا کے پڑھنا. اب سب تیزی سے روانہ ہوئے، جا کر انہوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا. جی.
وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبرائيل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج إليهم قال فإلى أين؟ قال ها هنا واشار الى بني قریظہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس پلٹے تو آپ نے ہتھیار اتارے، غسل کیا، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے نہیں اتارے. اخرج الیہم، آپ ان کی طرف نکلیے. قال فإلی أین، آپ نے فرمایا کہاں، کدھر جانا ہے؟ قال ہا ہونا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہاں، اور اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف نکل کے چلے گئے، یعنی گھر تشریف نہیں لے گئے. جی. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه قال كأني انظر الى الغبار ساتعا في زقاق بني غنم موكب جبرائيل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظة. اور جبریل علیہ السلام نے صرف بتایا ہی نہیں بلکہ آگے آگے خود روانہ ہوئے. چنانچہ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے. سارا لشکر پیچھے تھا، آگے تو غبار اڑتا ہوا جا رہا تھا، آگے غبار تھا جو اڑتا ہوا کافی آگے جا رہا تھا، اور وہ جبریل علیہ السلام کی سواری تھی، گویا وہ لے کر جا رہے تھے کہ اب آپ نے جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا کا مطلب یہ ہے کہ وہ منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ الی الغبار ساطعا، کہ میں دیکھ رہا ہوں غبار چمک رہا ہے، اڑ رہا ہے بنو غنم کی گلیوں میں. بنو غنم یہ بنو خزرج کا ایک ذیلی قبیلہ تھا اور انہی کے ہاں سے راستہ جاتا تھا بنو قریظہ کے علاقے کی طرف. تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ غبار چمک رہا ہے، اڑ رہا ہے بنو غنم کی گلیوں میں. موکب جبرائیل، اور وہ سواری تھی حضرت جبریل علیہ السلام کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ تشریف لے گئے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. اب یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، ہرگز کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، اور تیزی سے روانہ ہو. اب روانہ ہوئے لیکن ظاہر ہے کہ لشکر تھا 3000 افراد اور گلیوں میں سے ہو کر بھی جانا تھا، تو اس میں دیر لگی اور اس میں ڈر ہوا کہ عصر کی نماز ہماری قضا ہو جائے گی. اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ ہم عصر کی نماز قضا کر دیں اور آپ کے حکم کے مطابق بنو قریظہ میں جا کر مغرب کی عصر کی نماز پڑھیں، کیونکہ آپ نے فرمایا ہرگز کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. تو بعض صحابہ نے کہا کہ نماز قضا ہو جائے لیکن ہم تو وہیں جا کر پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ کا حکم ہے لا یصلین احد العصر. دوسرے بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کا مقصد عصر کی نماز کو قضا کرانا نہیں تھا، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عصر کی نماز ضرور قضا کرو، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تیزی سے وہاں پہنچو. اب ہم تیزی سے کوشش کر رہے ہیں لیکن راستہ نہیں مل رہا، اس لیے ہم جلدی سے عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے جیسے ہی راستہ ملے گا فوراً وہاں پہنچ جائیں گے. ٹریفک جام ہے تو آگے پہنچ جائیں گے. صحابہ میں اختلاف ہوا، بعض صحابہ نے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی، بعض صحابہ نے
ظاہر حدیث پر عمل کیا اور نماز نہیں پڑھی عصر کی مگر بنو قریظہ میں جا کر. اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ کس کا عمل صحیح تھا. فلم یعنف واحدا منہم، آپ نے کسی کو کوئی ملامت نہیں کی. جن لوگوں نے ظاہر الفاظ پر عمل کیا تھا آپ نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، اور جنہوں نے مقصود کو دیکھا تھا ان کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہا. بعض اوقات حدیث کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے لیکن مقصد کچھ اور سمجھ میں آتا ہے. ظاہر تو یہ تھا کہ ہرگز کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے، ہرگز کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. تو ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنی. تو بعض لوگوں نے ظاہر حدیث پر عمل کیا اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، آپ کا مقصد کوئی عصر کی نماز سے روکنا نہیں تھا بلکہ یہ جملہ اس لیے بولا گیا ہے تاکہ ہم تاخیر نہ کریں اور جلدی سے جلدی عصر کی نماز کوشش کر کے وہیں پڑھیں. لیکن اب عصر کی نماز غروب ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اب عصر کی نماز قضا ہونے کا وقت ہو گیا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. اب ہمیں جلدی سے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے اور پھر وہاں پہنچنا چاہیے. تو بعض حضرات نے ظاہر حدیث پر عمل کیا اور بعض حضرات نے مراد حدیث کو مراد لیا. تو کسی نے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی، کسی نے قضا کر دی آگے جا کر وہاں پڑھی. نہ آپ نے ان کو ملامت کی نہ آپ نے ان کو ملامت کی. یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی گزری کہ بعض حضرات نے بنو نذیر کے محاصرے کے اندر درخت جلا دیے، کاٹ دیے، اور بعضوں نے نہیں کاٹے، نہیں جلائے. قرآن نے کہا جنہوں نے کاٹے وہ بھی ٹھیک، جنہوں نے نہیں کاٹے وہ بھی. آپ لوگ تو کہتے ہیں جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے جی. تو لیکن یہ علم کی دنیا ہے مولانا. ایک ہوتی ہے نعروں کی دنیا، ایک ہوتی ہے علم کی دنیا. علم کی دنیا میں اگر دوسری طرف بھی علماء ہوں، ان کا ایک موقف ہو، تو یہ کہنا کہ جناب وہ کافر ہیں، فاسق ہیں اور جناب ان کو مشرک ہیں، نعوذ باللہ، جیسے آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو، سب بکواس ہے مولوی صاحب. یہ دوسری طرف بھی علماء ہیں، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں، سبھی عاشق ہیں اللہ رسول کے. اس میں اجتہادی اختلاف ہوتا ہے. اس اجتہادی اختلاف کے بنا پر ایک آدمی ایک رائے اختیار کرتا ہے، دوسرا آدمی دوسری رائے اختیار کرتا ہے. مان لو کہ ایک مصیب ہے، دوسرا مخطئ ہے، لیکن فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. نہ آپ امام ابو حنیفہ پر ملامت کر سکتے ہو، نہ امام شافعی پر، نہ امام مالک پر، نہ امام احمد ابن حنبل پر. سب ہمارے سر آنکھوں پر ہے، سب ہمارے سر آنکھوں پر ہے. جو بھی بڑا عالم ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے، چاہے اس کی رائے ہمارے موافق ہو، چاہے اس کی رائے ہمارے خلاف ہو، چاہے ہم اس کی پیروی کریں یا ہم پیروی نہ کریں. لیکن اگر کوئی عالم ہے تو وہ ہم اس کا نام ہمیشہ احترام کے ساتھ لیں گے، کیونکہ یہ علم کی دنیا ہے، یہ نعروں کی دنیا نہیں ہے. علم کی دنیا میں احترام ہوتا ہے اور یہی علم کا تقاضا ہے اور یہی قرآن و حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے. تو بعض صحابہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، قضا کر دی. تو آپ ہوتے تو کیا کہتے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے، اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے. لیکن وہاں کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے نماز قضا کی تھی ان کو بھی ملامت نہیں کی، اور جنہوں نے قضا کر دی تھی ان کو بھی ملامت، کسی کو آپ نے ملامت نہیں کی. یہی طریقہ علم کا ہوتا ہے. افسوس ہے ہمارے ہاں بہت برا حال ہے، طالب علموں میں بہت خرابی ہے. طالب علموں کیا، یہی طالب علم جب استاد بنتے ہیں نا تو یہ بھی ایسی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذہن ایک بنا ہوا ہوتا ہے نا کہ جو ہمارا مخالف ہے وہ مشرک ہے، فاسق ہے، کافر ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے زبان سخت ہو جاتی ہے، اور جو سامنے دوسرے علماء ہیں ان کو طرح طرح کے القاب سے نوازا جاتا ہے. حالانکہ یہ سب غلط ہے. سامنے اگر کوئی مسلمان ہے، عالم ہے، خاص طور پر احترام واجب ہے اس کا. چلو جی. وبه قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر قال وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي أنس رضي الله عنه وعنهم قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النقلات حتى افتتح قريظة والنظير وإن أهل يأمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم
فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن رضي الله عنها فجاءت أم أيمن رضي الله عنها فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها أو كما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثالي أو كما قال. یہ بات پیچھے بھی گزر چکی کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو انصار نے بہت ایثار کا معاملہ کیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بہت ایثار کا معاملہ کیا. اور مہاجرین سے یہ کہا کہ ہم اپنا گھر تقسیم کر لیتے ہیں، اپنے باغات تقسیم کر لیتے ہیں، جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں. لیکن مہاجرین نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پسند نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس اخوت ہو گئی ہے، بھائی چارہ کر دیا آپ نے. اور یہ فرمایا کہ تکفوننا المعون اشرکونا فی المحن وتکفوننا المعول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذمہ داری سے تم کافی ہو جاؤ اور ہمیں پیداوار میں شریک کر لو. یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ درختوں کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہم تو زمینوں والے نہیں ہیں. مکہ مکرمہ میں تو پیداوار نہیں ہوتی تھی، اس لیے باغات کا اور کھیتی باڑی کا کچھ پتہ نہیں تھا. اس لیے آپ نے فرمایا تم ہی کام کرو اور زمینیں وغیرہ تمہاری، گھر تمہارے. البتہ اتنی بات ہے کہ جب تک یہ مہاجرین اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہوں اس وقت تک تم مہنہ میں ان کو شریک کر لو، یعنی جو پیداوار ہو رہی ہے اس میں شریک کر لو. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات تو انصار یہ طے کر لیتے تھے کہ بھئی ہمارے ہاں جو پیداوار ہوگی تو اس میں ثلث جو ہے ہم مہاجر بھائی کو دیں گے، 2 ثلث ہم اپنے اور گھر والوں میں استعمال کر لیں گے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ باغ کے کچھ درختوں کو وہ علیحدہ متعین کر دیتے تھے کہ اس باغ کے یہ جو 5 درخت ہیں یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی جو پیداوار ہوگی وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے یا اپنے مہاجر بھائی کی خدمت میں پیش کریں گے. ایسا ہی واقعہ ہوا انس ابن مالک کے گھر والوں کا کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ درخت دیے ہوئے تھے، یعنی جن کی پیداوار آپ کو بھیجا کرتے تھے. وہ درخت آپ کے پاس زائد ہو گئے تو آپ نے اپنی ماں کی حیثیت تھی ان کی ام ایمن کی، برکہ ان کا نام تھا اور حبشی عورت تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی جگہ میں تھی، یعنی انہوں نے آپ کو کھلایا تھا پلایا تھا. تو حاضنہ بھی کہا جاتا ہے ان کو. تو آپ نے ام ایمن کو وہ درخت دے دیے تھے کہ بھئی مجھے تو ان درختوں کی پیداوار کی اب ضرورت نہیں ہے، اور جگہوں سے آ جاتے ہیں، ان کی پیداوار تم لے لیا کرو. اب ہوا یہ کہ بنو قینقاع والے گئے، پھر اس کے بعد بنو نذیر کے یہودی گئے، پھر آخر میں بنو قریظہ کے یہودی بھی چلے گئے. تو ان کے جتنے علاقے تھے، درخت ہیں، گھر تھے اور دوسری چیزیں، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں اور سب تقسیم ہوئیں. تقسیم میں مہاجرین کو بھی حصہ ملا. جب مہاجرین کو حصہ ملا تو مہاجرین اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو گئے. جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو مہاجرین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت واپس کرنے شروع کر دیے کہ بھئی آپ کے درخت ہیں اور آپ ان کی پیداوار ہمیں دیا کرتے تھے، اب یہ درخت واپس آپ کے پاس ہے. آپ نے ام ایمن کو بھی کہا کہ بھئی وہ درخت جو ہیں وہ تم انس ابن مالک کے گھر والوں کو دے دو، کیونکہ وہ انہوں نے عاریت کے طور پر ہمیں دیے تھے. ام ایمن نے کہا نہیں دوں گی، میں نہیں دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اماں دے دو، کوئی بات نہیں، میں تمہیں اور دے دوں. کہا نہیں دوں گی. اڑ گئی. اماں تو اماں ہوتی ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح اماں جان راضی ہو جائیں. سختی بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ لوگوں کو تو سختی کی عادت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے تحمل والے تھے. تو مسلسل ام ایمن سے آپ عرض کرتے رہے کہ اماں جی واپس کر دو. اس سے متعلق یہ روایت ہے.
انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کے درخت کر دیتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے علاقہ فتح کیا قریظہ کا اور نذیر کا، اور بے شک میرے گھر والوں نے مجھے حکم دیا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور آپ سے درخواست کروں ان درختوں کی جو ہمارے گھر والوں نے آپ کو دیے تھے، او بعضہ، یا اس کے بعض درختوں کی، کہ یا رسول اللہ اب اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ وہ درخت ہمیں واپس کر دیں۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اعطاہ ام ایمن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت آگے دے دیے تھے ام ایمن کو۔ اب ام ایمن آ گئیں، فجعلت الثوب فی عنقی، اور وہ میری گردن کے اندر کپڑا ڈالنے لگیں، کیونکہ درختوں کے لینے کے لیے گئے تھے انس ابن مالک، اور ام ایمن کے پاس وہ درخت تھے، تو ام ایمن ناراض ہو گئی کہ میرے درخت مجھ سے کیوں واپس لے رہے ہو، تو درخت اپنا کپڑا انس ابن مالک کی گردن میں ڈال کے کھینچنے لگی، نہیں دوں گی نہیں دوں گی۔ تو وہ کپڑا ڈال رہی تھی میری گردن میں اور یہ کہہ رہی تھی کلا والذی لا الہ الا ہو لا یعطیکہم وقد اعطانیہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضور تمہیں یہ درخت واپس نہیں دیں گے، وقد اعطانیہا، اور حال یہ ہے کہ حضور نے تو مجھے وہ درخت دے دیے ہیں، او کما قالت، یا اس طرح کی کوئی بات وہ کہہ رہی تھی۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لکی کذا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے فرما رہے تھے لکی کذا، کہ میں تمہیں اور دے دوں گا، تمہارے لیے وہ باغ کر دوں گا، تمہارے لیے وہ درخت دے دوں گا، تم یہ درخت واپس کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے لکی کذا وتقول کلا واللہ، اماں کہہ رہی تھی ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں واپس نہیں کروں گی، اب مڑ گئی۔ حتی آطاہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو دیے، کیا دیے؟ انہو حسبت انہو قال، میرا خیال یہ ہے کہ انس بن مالک نے کہا ان درختوں کا 10 گنا زیادہ دیا، اگر 3 درخت تھے تو 30 درخت دیے کہ کس طرح اماں راضی ہو جائیں اور وہ 3 درخت جو ہیں وہ واپس کرتے۔ تو بہرحال مہاجرین نے آہستہ آہستہ وہ درخت جو پیداوار جن کی دی گئی تھی وہ واپس کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واپس کر دیے، اور بلکہ آپ نے ام ایمن سے لے کر پھر انس بن مالک کے گھر والوں کو واپس کیے، اور چونکہ اماں ناراض ہو رہی تھی اس لیے اس کا 10 گنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان کو دیا تاکہ اماں جان کی ناراضگی دور ہو جائے۔ سمجھ؟ اب اگلی بحث یہ چلی ہے کہ یہ درخت جو تھے عاریت تھے یا ہبہ تھے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور کئی حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ عاریت تھے، اور عاریت کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کسی کو بکری دے دیں، گائے دے دیں عاریت کے طور پر کہ دودھ پیتے رہو، اور جب تمہاری ضرورت ختم ہو جائے تو واپس کر دو، یا کسی کو آپ کار دے دیں، موٹر سائیکل دے دیں کہ آج کل تمہارے ہاں ضرورت ہے تم استعمال کر لو پھر واپس، یہ عاریت ہے۔ تو گویا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور کئی حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ درخت عاریت ہے، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں ایک مسئلے پر استدلال فرمانا چاہتے تھے۔ حضرت گنگوہی یہ استدلال کرنا چاہتے تھے کہ احناف کے نزدیک رجوع فی الہبہ بعض صورتوں کے اندر جائز ہے، دم و خزاقہ آپ نے پڑھا ہوگا، تو بعض صورتوں میں تو جائز نہیں ہے 8 صورتوں کے اندر، لیکن بعض صورتوں کے اندر جائز ہے۔ تو جن صورتوں میں جائز ہے تو ان میں اگر رجوع فی الہبہ کیا جائے تو قطعاً رجوع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ نے اس کو محمول کیا ہبے پر کہ وہ ہبہ انہوں نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کر دیا تھا آگے ام ایمن کو، اور پھر ام ایمن نے ان درختوں کو واپس کیا، آپ نے 10 گنا ان کا دیا۔
اور یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بظاہر اس لیے ہے تاکہ احناف کے مذہب رجوع فی الہبہ قضاءً کے درست ہونے کو ثابت کیا جا سکے، لیکن یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی زیادہ راجح یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ درخت ہبہ نہیں تھے بلکہ عاریت تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ ہبہ ہوتے تو تو حضرت انس بن مالک کے گھر والے کیسے کہہ سکتے تھے کہ جا کر مانگو؟ اس میں تو آ رہا ہے کہ انس لہ الذی اعطاہ، کہ جو دیے تھے وہ واپس لے، تو جو حالانکہ رجوع فی الہبہ تو ویسی مکروہ ہے، بڑی سخت حدیث ہے، کل بھی یعود فی قیئہ، اس لیے رجوع فی الہبہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر بالفرض اس کو ہبہ مان بھی لیا جائے تو بھی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ رجوع فی الہبہ نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ نے شرائع جدید کی تھی حضرت ام ایمن سے، اور پھر شرائع جدید کر کے آپ نے اپنی طرف سے تبرعاً واپس کر دیا تھا، اسی لیے آپ نے اس کے بدلے کے اندر 10 گنا درخت ان کو دیے۔ بہرحال زیادہ رجحان یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہبہ نہیں تھا بلکہ عاریت ہے، اور عاریت ہونے پر زیادہ جو استدلال ہے وہ اس روایت سے بھی ہے جو شروع میں نے آپ سے عرض بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا تھا تکفوننا المعون ونشرککم فی الثمرہ یا تشرکوننا فی الثمرہ، کہ اصل ذمہ داری تمہاری رہے گی، صرف پیداوار میں تم ہمیں شریک کر لو عارضی طور پر۔ چنانچہ درختوں کے مالک پہلے بھی انصار تھے، بعد میں ہی انصار رہے، البتہ ان کی پیداوار جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مہاجرین استعمال کرتے تھے، لیکن جب مہاجرین کو ضرورت نہیں رہی تو آہستہ آہستہ انہوں نے واپس کر دی، اور صرف واپس ہی نہیں کی بلکہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے بھی اس احسان کے بدلے میں بہت احسان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ہدیہ دیتا تھا تو آپ ہدیہ قبول کرتے تھے، وَيُصِيبُ عَلَيْهَا، اور پھر بدلہ بھی دیتے تھے، بلکہ بعض دیہاتی تو جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیتے تھے تاکہ اس کے جواب میں بہت سارا ملے، کیونکہ آپ کو ہدیہ تھوڑا ملتا تھا، آپ جواب میں ان کو بہت کچھ دیتے تھے، تو دیہاتی جو ہے وہ تو کوشش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ سر ایک سوال۔ اچھا، کہاں کون؟ 348۔ جی، سوال یہ ہے جی کہ اگر یہ درخت عاریت پر دیے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت کے بغیر کیسے ام ایمن کو دیے جا عاریتاً؟ نہیں، وہ اجازت لی ہوگی، یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ اجازت نہیں تھی، اس کو ثابت کرو کسی روایت سے کہ اجازت نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں اجازت تھی، نہ دلیل تمہارے پاس ہے نہ دلیل میرے پاس ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت آگے دیے ہیں، اگر عام مسلمان ہو ہم اس کے بھی حال کو حملا لاصلاح حال المسلم، اس کو کسی جائز صورت پر معمول کیا جاتا ہے، اور جب معاملہ ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو تو بطریق اولا ایک جائز صورت پر ہی معمول کیا جائے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم يقول نزل آل قریظة على حكم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فارسل اوپر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے مشکات، تو میں نے کہا کل مشکات لے کر آنا، آج 1 مہینہ ہو گیا مشکات ہی نہیں لے کر آئے۔ وہ کون ہے وہ مشکات والے ساتھی؟ جی ہاں جی، اس میں حدیث ہے نا ترمذی میں، اس کی جو مسئلہ حل ہو گیا نہیں تمہارا؟ نہیں استاد جی، نہیں ہوا؟ نہیں۔ اچھا، تو تم لے کے کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا تھا کل لے کے آنا، اب تم 1.5 مہینے بعد تک نہیں لے کے آئے۔ چلو بھی آ رہے، کون پڑھ رہا ہے؟ پڑھو۔ نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد رضي الله عنه فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو قال أخيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك
فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك. روایت ہے کہ اہل قریظہ سعد ابن معاذ کے فیصلے پر اتر آئے، یعنی اہل قریظہ نے کہا کہ جس طرح بنو نذیر اور بنو قینقاع کے بارے میں آپ نے فیصلے کا اختیار دیا تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو، اسی طرح ہمارے بارے میں فیصلے کا اختیار دیا جائے سعد ابن معاذ کو، کیونکہ ہمارے قبیلہ اوس سے پرانے تعلقات چلے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ہم سعد ابن معاذ کو حکم بنا دیتے ہیں، تمہارے بارے میں جو وہ فیصلہ کریں گے میں قبول کر لوں گا. تو اہل قریظہ اتر آئے سعد ابن معاذ کے فیصلے پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کو پیغام بھیجا، چنانچہ وہ ایک گدھے کے اوپر سوار ہو کر آئے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سخت بیمار تھے اور یہ ساری جگہ پھولی ہوئی تھی اور خون بار بار ان کے رس رہا تھا، آگے بھی آ رہا ہے وہ روایت. تو جب آپ مسجد کے قریب پہنچے، یہاں مسجد سے مراد جو ہے مسجد نبوی نہیں ہے بلکہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بنو قریظہ کے محاصرے میں نماز ادا کرتے تھے. تو جب مسجد کے اب یہاں وہی صحیح ای الذی کان اعدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب محاصرہ ہوا تو جس جگہ میں آپ نمازیں ادا کر رہے تھے تو وہاں وہ آئے. فلما دنا من المسجد قال للانصار قوموا الى سیدکم. تو آپ نے انصار سے کہا کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف، یا یہ فرمایا الى اخیرکم کہ تم میں جو سب سے بہتر آدمی ہے تمہارے سردار سب سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ بھی السابقون اولون میں سے سعد ابن معاذ، یہ بھی بالکل، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لانے والوں میں پیش یہی ہیں، سعد ابن معاذ ہیں اور سعد ابن عبادہ ہیں. یہ سب حضرات وہ ہیں جو السابقون الاولون میں سے ہیں، اور ہجرت سے بہت پہلے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو بہرحال سردار بھی تھے اور اخیر بھی تھے. تو آپ نے انصار سے کہا کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف یا اپنے بہترین انسان کی طرف. اب اگر بات یہ سمجھو کہ کسی کے آنے پر کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک یہ کہ قیام للحاجت ہو کہ ایک مریض آیا ہے اس کو سہارا دینا ہے، آپ کھڑے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کون سی ناجائز بات ہے کہ ایک مریض کو سہارا دینے کے لیے آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، ان کو سہارا دے کر لاؤ، جگہ خالی کرو، ان کو بٹھاؤ. تو اگر قیام للحاجت ہو تو وہ بھی جائز ہے، اگر قیام للمحبہ ہو وہ بھی جائز ہے، اگر قیام للاکرام ہو وہ بھی جائز ہے. قیام للمحبہ کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تھی، قام الیہا، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے تھے. تو اگر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ کھڑا ہونا محبت کے لیے ہوگا. آپ گھر گئے، آپ کی والدہ کھڑی ہو گئی، آپ کے والد کھڑے ہو گئے، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا محبت سے، جائز ہے ناجائز ہے؟ توحید کے خلاف ہے یا شرک ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جائز ہے بالکل. تو اگر قیام للمحبہ ہو یہ بھی جائز ہے. اس طرح قیام للاکرام ہو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے، قامت الیہا، وہ کھڑی ہو جاتی تھی، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا کرتی تھی. تو یہ سب روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام للحاجت بھی جائز ہے، قیام للمحبہ بھی جائز ہے، اور قیام للاکرام بھی جائز. آپ کے ابا جی آئے تو آپ بیٹھے رہو کہ کھڑے ہو گئے؟ اگر آپ شریف باپ کے بیٹے ہو اور خود بھی شریف ہو تو آپ کیسے بیٹھے رہ سکتے ہو؟ باپ کو دیکھ کے انسان کھڑا ہی ہوتا ہے، استقبال کرتا ہے، اور یہ قیام للاکرام ہے، بالکل جائز ہے. اس میں کیا کون سے حرام ہونے والی بات ہے؟ تو اگر قیام للحاجت ہو وہ بھی جائز ہے، قیام للمحبہ ہو وہ بھی جائز ہے، قیام للاکرام ہو وہ بھی جائز ہے. صرف ایک قیام ممنوع ہے، وہ ہے قیام تمثلا.
اور حدیث میں آتا ہے من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اٹینشن کھڑے رہیں تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اور قیام تمثلاً کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ بیٹھا رہے اور سارے درباری ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، جیسے پرانے زمانے میں دستور تھا۔ یہ ہے قیام تمثلاً۔ یا یہ ہے کہ آدمی یہ پسند کرے کہ جہاں جہاں سے میں گزروں لوگ کھڑے ہوتے چلے جائیں، ظاہر ہے کہ یہ تکبر کی علامت ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اگر قیام تمثلاً ہو وہ تو ناجائز ہے، لیکن اگر قیام للحاجت ہو تو بھی جائز ہے، قیام للمحبہ ہو یہ بھی جائز ہے، قیام للاکرام ہو یہ بھی جائز ہے، صرف قیام تمثلاً سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انصار سے کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لوگ سے مراد ہے بنو قریظہ کے لوگ تمہارے فیصلے کے اوپر اتر آئے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے مقاتلین کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو، عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ تقتل مقاتلتهم، ان کے جتنے بھی مقاتلین ہیں یعنی وہ لوگ جو قتال کرنے کے اہل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا قضیت بحکم اللہ، تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ قضیت بحکم الملک، تم نے ملک یعنی مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور اسی فیصلے کے مطابق عمل ہوا۔ استاد جی ایک سوال۔ کون کہاں؟ سیٹ نمبر 40 کہاں بھائی؟ جی صحیح، بعض علاقوں میں لوگ اپنے بڑوں کے ادب میں تھوڑا جھک کر ملتے ہیں اور بعض علاقوں میں اب جھک کر ملنے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ کندھوں کو جھکا لیا جائے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ماں باپ کے سامنے رحمت کے بنا پر اپنے ذلت کا بازو جھکا دینا چاہیے۔ یوں ملنا چاہیے، ادب سے ملنا چاہیے۔ تو تھوڑا سا اگر آدمی گردن تھوڑی جھکا لے، یا یہ ہے کہ اپنے کندھوں کو جھکا لے، قرآن میں ہے۔ اصل میں آپ لوگ قرآن حدیث پڑھنی چھوڑ رکھی ہے نا، کہانیاں اور باتیں الٹی سیدھی باتیں۔ تو قرآن مجید میں ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بڑوں سے ملے تو انسان اپنے کندھوں کو جھکا کر ملے، معلوم ہو کہ یہ بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے، تو بالکل جائز ہے۔ ایک ہے رکوع کرنا، جیسے بعض علاقے میں ہوتا ہے کہ بالکل رکوع کرتے ہیں، بعض جگہوں میں تو پاؤں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں اندرون سندھ کے اندر، تو یہ رکوع کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع تو عبادت کا ایک حصہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ واللہ سبحانہ